اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 56 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ یاد رہے کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا، اس روایت کو سب مسلمان مانتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ فتنہ دجال دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی آخری نبی کا انکار کیا تھا نسل پرستی کی وجہ سے۔ تو اب ہم آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ دجال اگر مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو اس کی کیا نشانیاں ہیں جو قرآن پاک سے ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ایک بات آپ یہ نوٹ کریں کہ جو یاجوج اور ماجوج اس وقت فلسطین کو اسرائیل بنا کے دجال کی سیج سجائے ہوئے ہیں، ان کے تضادات کا ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا تو وہ ان کو عرض موعود دلوائے گا۔ موعود مینس جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب حالت یہ ہے کہ مسیحا تو ابھی تک آیا کوئی نہیں، اور زمین اور سلطنت اور ملک اور حکومت وہ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ان کا تضاد ہے۔ اور پھر ان کا دوسرا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ قبلہ اول پہ یعنی زبردستی یوں قبضہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں عملاً، کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، بہت سو کو زخمی اور اپاہج بنا چکے ہیں۔ اور قبضہ کس پہ کرنا چاہتے ہیں جی؟ وہ مسجد، وہ قبلہ جسے قرآن پاک میں داؤد و سلیمان کی مسجد قرار دیا گیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے وہاں جا کے عبادت کر کے سکون ہی حاصل کرنا تھا، اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا اگر مقصود تھا، تو پھر اس رستے کو اور اس منزل کو پانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیوں ضروری تھا؟ تو اب وہ جو جس سکون کی تلاش میں ہیں اور جس یعنی وہ انداز سے مسجد اقصیٰ کے نیچے اور آس پاس قرب و جوار میں بہت سے قبرستانوں پہ بلڈوزر چلاتے رہے ہیں، ابھی نومبر 2021 میں بھی چلا رہے ہیں، اور مسجد کے نیچے بہت سی سرنگیں بنا چکے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جی وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، یا کہنا ان کا یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جو ہے نشانی اور ثبوت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 سے ہمیں تابوت سکینہ کا ذکر یوں ملتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ اس تابوت کا ذکر ہے جس میں اللہ کی طرف سے سکینہ، سکون، اطمینان رکھا گیا ہے۔ اور کیوں رکھا گیا ہے؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کا ترکہ، ان کی آل کا ترکہ، یعنی ایسے تبرکات ہیں، عصا مبارک، الواح کے ٹکڑے
اور دیگر بہت سی یعنی تفصیلات ہیں جو کتب احادیث میں مذکور ہیں، اور اگر یہاں پہ تابوت سکینہ کی تفصیل کو بیان کرنا شروع کریں تو شاید 1 سے 2 گھنٹے کا یعنی وقت درکار ہوگا۔ لیکن ابھی یہاں پہ آپ یہ غور کریں کہ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو اس وقت مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود کھود کر تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، تو کیا وہ حقیقتاً تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے؟ کیا سکون ایسے ملتا ہے کہ لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ وہاں سے وہ عیسائیوں کو بھی بے دخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ عیسائی جو آرمینیا کے یہاں صدیوں سے آباد تھے ان کو بھی یہاں سے نکالا جا رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں کو بھی یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور قتل و غارت کے جو یعنی بہت سے واقعات دنیا دیکھ چکی تھی، دیکھ رہی ہے، اب یعنی نومبر 2021 تک بھی قتل و غارت کا سلسلہ، ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کیا اس سب قتل و غارت سے وہ یہودی، وہ صہیونی، کیا وہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا اتنی قتل و غارت کے بعد انہیں سکون ملے گا؟ تو اب اصل میں وہ کس چیز کے لیے سرنگیں کھود رہے ہیں، اس کی نشانی بھی ہمیں قرآن پاک ہی سے ملتی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ نشانی بھی سورہ البقرہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 102۔ اس میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا جائے گا، لمبی آیت ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، لیکن اس کا پہلا حصہ آپ سن لیں، آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ یہاں اس آیت کا ایک حصہ ابھی تلاوت کیا ہے، باقی طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا۔ اب یہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے نام ہیں جو اللہ کے حکم سے آئے، اور پھر انہوں نے کچھ شرطیں بیان کی کہ اگر تم نے سیکھنے والوں، اگر تم نے جادو سیکھا تو تم کافر ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ ان کی شرائط تھی جو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اتنے حصے پہ آپ یہ غور کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ملک ہے وہ یہی فلسطین ہے، یہی مسجد اقصیٰ ہے، یہی مسجد ہے ان کی۔ تو یہاں پہ کیا کیا تھا انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ بعد میں کسی وقت وہ جادو کی کتابیں کسی جگہ دفن کر دی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صہیونی جو تابوت سکینہ کے نام پہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں، دراصل وہ ان جادو کی کتابوں کی تلاش میں ہیں جو کہ شیطان اور اس کے چیلوں نے یعنی اپنے جادو کے معاملات میں لکھیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جادو کی کتابوں کو چھپا دیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی اور وہ صہیونی دراصل ان جادو کی کتابوں کی تلاش میں ہیں، اور اب وہ اتنی زیادہ سرنگیں کھود چکے ہیں کہ معاذ اللہ اب خدشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ شریف کہیں منہدم نہ ہو جائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بہرحال اب آپ انہی یہودیوں اور صہیونیوں کی ایک دوسری نشانی یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا کیونکہ میڈیا کی دنیا ہے، اور سینما اور ٹی وی اور فلم اور ڈرامہ اور بہت سے کارٹون وغیرہ یہ بچے بڑے یہ سب دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں، تو انہی یاجوج و ماجوج کے بنائے ہوئے ایک معروف کارٹون ہیں تو سمپسنز۔ ان کارٹون میں آپ دیکھیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جو اصل میں تو سال ہا سال بعد حقیقتاً وقوع پذیر ہوئے، لیکن اس سمپسن کارٹون فلم میں انہوں نے ان واقعات کو پہلے سے دکھا دیا، فلما دیا، یعنی ان کے پاس ایسی کچھ جادوئی طاقتیں ضرور ہیں،
ان کے جنات آسمانوں سے ایسی کچھ خبریں ضرور لے آتے ہیں کہ جس سے وہ سال ہا سال بعد آنے والے حالات و واقعات سے پہلے سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جادو کا حال ہے، اور یاد رہے کہ نبی کی شان جادو سے بلند تر ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو اگر سمپسن جادوگر سال ہا سال بعد ہونے والے واقعات کو اپنے کارٹون فلموں میں دکھا سکتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام وہ تو اللہ کے فضل سے ہیں ہی نبی، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے، تو ان کی شان تو جادو سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ کفر کس نے کیا تھا؟ شیاطین نے اور ان کے چیلوں نے۔ تو اب یہ یاد رہے کہ جو گروہ اس وقت فلسطینیوں پہ ظلم کر کے ایک ریاست پہلے سے بنا کے بیٹھ چکا ہے، وہ ریاست جسے وہ ارض موعود، وعدے والی ریاست کہتے تھے، وعدے والی زمین کہتے تھے، ارض موعود، تو زمین انہوں نے پہلے ہی جناب وہ قبضے میں لے لی ہے، مسیحا آیا کوئی نہیں۔ تو یہ ان کا ایسا زبردست دجل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے، جنہوں نے اپنے حقیقی مسیحا کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا، اور سلطنت اور ارض زمین پہلے سے جناب قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ تابوت سکینہ۔ تو کیا لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے ان کو سکون ملے گا؟ بالیقین نہیں ملے گا۔ تو اب یہ تھی ان کی ایک نشانی۔ تابوت سکینہ کا ذکر بھی آپ نے قرآن پاک سے سن لیا، اور جادو کا ذکر بھی آپ نے قرآن پاک سے سن لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اور جو ان کے چیلے ہیں، وہ مدینہ شریف کی طرف حملہ آور کیوں ہوں گے، کیوں ہو چکے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، اور آئندہ کیوں ہوں گے؟ اور اس فتنے کا، یعنی دجالی فتنے کا ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ دجال بھی مدینے پہ حملہ آور ہوگا، روضہ انور پر حملہ آور ہوگا، حضور کی ذات اور حضور کے اصحاب پر حملہ آور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کے حوالے سے سکینہ اور سکون اور اطمینان قلب کا کیا ذکر ملتا ہے قرآن پاک سے۔ یاد رہے کہ یہ حقیر احادیث پاک کی تائید میں وہ قرآنی آیتیں پیش کر رہا ہے کہ بچوں کے لیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو فی الوقت آپ ان آیات کا محض نمبر نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ تفصیل ہم مزید بات کریں گے۔ 48 نمبر سورۃ الفتح، اس میں 3 مرتبہ سکینہ کا ذکر ہے، سکون کا ذکر ہے، اطمینان کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے سکینہ کا ذکر ہے۔ 48 نمبر سورت، آیت نمبر 4، آیت نمبر 18، آیت نمبر 26۔ اور سورۃ الفتح کی شان یہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی حدیبیہ سے واپسی کے اس موقع پر، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو سورہ فتح میں 3 مرتبہ سکینہ یعنی سکون کا ذکر ہے، حضور پر اور حضور کے اصحاب پر سکینہ اتارا گیا۔ اسی لیے وہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا اور مدینے کو وہ خصوصی نشانہ بنائے گا معاذ اللہ، کیونکہ اسے معلوم ہے، شیطان اور حزب الشیطان کو بھی یہ معلوم ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے، کہ مسلمانوں کا سکون تو دراصل ہے ہی مدینے سے جڑا ہوا، ہے ہی مدینے والے کی ذات سے منسلک۔ تو اس کے علاوہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 26، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ تو ابھی یہ آپ کو محض سورت کا نام، 9ویں سورت، 26 نمبر آیت، سورۃ التوبہ 9ویں سورت، 40 نمبر آیت،
یہ سب حوالے سکینہ کے حوالے سے ہیں، سکون کے حوالے سے ہیں، اطمینان کے حوالے سے ہیں، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان آیات کی مزید تشریح کریں گے۔ فی الوقت آپ اتنی آیات کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ دجال مدینے کو اپنا نشانہ کیوں بنائے گا، کیونکہ مدینہ شریف میں جو ذات دفن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اصحاب دفن ہیں، وہی تو مسلمانوں کے لیے سکون اور سکینہ کا سبب ہے۔ تو اس لیے اس پروگرام کا اختتام اس دعا پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور مدینے والی ذات کی نسبت سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔